آج اگر مثال کے طور پر کسی سوال کیا جائے اور معذرت کے ساتھ سوال کیا جائے کہ کیا ہم بریلویوں کے ساتھ دعوت کا کام کر سکتے ہیں، کیا ہم تبلیغیوں کے ساتھ دعوت کا کام کر سکتے ہیں، کیا ہم جماعت اسلامی کے ساتھ دعوت کا کام کر سکتے ہیں، اور اگر وہ داعی وہ عالم جواب دیتا ہے کہ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، اعتدال کی راہ پر چلنے کی ضرورت ہے. آج امت کو اعتدال کی ضرورت ہے، آج امت کو وسطیت کی ضرورت ہے. اس کا کیا معنی نکلے گا مجھے بتاؤ ذرا. پھر یہ چیز نظریاتی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، دعوت کی بات چل رہی ہے. پریکٹیکل معاملہ ہے کہ نہیں معاملہ ہے؟ یہ نظریے کی بات ہوتی ہے، نظریے تک رہ جاتی. پریکٹیکل کی چیز ہے. دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ وہ آدمی قبر پرستی کی دعوت دے گا، آپ قبر پرستی کی مخالفت کریں گے، دونوں کیسے ساتھ میں دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ اس کا راستہ الگ ہے، اس کا راستہ الگ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ اندھی تقلید کی دعوت دے گا اور آپ سنت کی دعوت دیں گے، کیسے دونوں ساتھ میں تقلید کیسے کام کر سکتے ہیں؟ وہ حکومت قائم کرنے، سیاست کرنے، دنگا کرنے، فساد کرنے اور تکفیر کرنے اور جاہلی معاشرہ قرار دینے کی بات کرے گا، اور آپ جو سنت کی راہ پر چل کر کے ان حقوق کا خیال کریں گے. آپ اس کے ساتھ دعوت کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ صحابہ کرام پر تان و تشنیع کرتا ہے اور آپ صحابہ کرام کو پیشانی پر سجاتے ہیں، کیسے دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ اور اس کو راہ اعتدال کا نام دینا، وسطیت کا نام دینا بدترین قسم کا ظلم ہے. یعنی سارے باطل کو گڈمٹ کر لیا جائے حق کے ساتھ اور کہا جائے اعتدال کا راستہ. غلط ہے کہ نہیں غلط ہے؟ امت وسط کا پہلا مخاطب نبی، سب سے پہلا مصداق کون ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ تابعین. دیکھو ان کی زندگی کو. ہم تو بعد میں آئے 14 صدیوں کے بعد، اس امت کا حصہ بنے، لیکن پہلا طبقہ صحابہ تابعین کا ہے کہ نہیں؟ وہ امت وسط ہے. دیکھو نا امت وسط کیسے رہی ہے. یہ راہ اعتدال جس کی آج بات کہی جا رہی ہے، کیا یہ راہ اعتدال ان کے یہاں پر تھا؟ تو یہ ایک نکالی ہوئی راہ ہے اور اعتدال کے لفظ سے برابر سرابر کرنے کی بات کہی جا رہی ہے. نہیں، بالکل نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. بدعتوں اور سنتوں کے بارے میں علماء نے جو قاعدہ لکھا ہے بڑا عجیب لکھا ہے کہ جب پوری سنت اور بدعت کی تاریخ پڑھی جائے تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے جتنے دور تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنے دور ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے، آپ کی بستی سے جتنے دور ہوئے، اسی حساب سے بدعتیں پیدا ہوئیں، اور بدعتیں بھی کمزور یا طاقتور بدعتیں ہوئیں، مخفی یا علانیہ بدعتیں. اسی اعتبار سے جتنے زمانہ زیادہ ہو گیا، جتنے آپ کی بستی سے دور ہیں، مدینہ سے جتنا زیادہ دور ہیں، اور آپ کی حدیثوں اور آپ کی چھوڑی ہوئی وراثت قرآن و حدیث سے، کتاب و سنت سے جتنے دور ہیں، اتنے زیادہ ان کے یہاں بدعت بڑی اور کھلی بدعت ہے. اور جو لوگ کتاب و سنت پڑھنے کے بعد بھی اگر بدعت میں لگ گئے تو ان کے یہاں اس طرح کی کھلی اور ظاہر بدعت نہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جتنا نصیب ہو، آپ کی نزدیکی جس قدر نصیب ہو، اس قدر سعادت ہے اندر. تو توحید کے معاملے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پیش نظر رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارے جذبات ایسے ہم اپنے حساب سے سوچیں. بہت سارے اکثر کیا ہوتا ہے، ساری خرابی کہاں آتی ہے؟ خرابی آتی ہے قیاس اولا، جس کو کہتے ہیں قیاس اولا. قیاس اولا ہوتا ہے کہ جب یہ اتنا ٹھنڈا ہے جو کہ اے سی سے اتنا دور ہے، تو جو اے سی سے بالکل قریب ہوگا وہ کتنا زیادہ ٹھنڈا ہوگا. اس کو کہتے ہیں قیاس اولا. یہاں پر آپ نے بوتل رکھ دیا اور ٹھنڈا ہوگا اتنے فاصلے پر، اور اس کے ایک بوتل وہاں قریب میں رکھا ہے، وہ زیادہ ٹھنڈا ہوگا. تو آپ نے اپنی طرف سے ایک بات بنائی کہ یہ اتنا ٹھنڈا، تو جو قریب میں ہوگا وہ کتنا ٹھنڈا ہوگا. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ جو اے سی کے قریب ہو سیدھے اسی جگہ پہ ہو جہاں سے ہوا چل رہی ہے. دائیں بائیں بھی ہو سکتا ہے نا، قریب ہو لیکن دائیں بائیں بھی ہو سکتا ہے جہاں ہوا ڈائریکٹ نہ پڑ رہی ہو. تو قیاس میں آپ کے کوئی خلل بھی ہو سکتا ہے، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اکثر آپ اہل بدعت کی چیزوں میں دیکھیں گے کہ یہی طریقہ زیادہ چل رہا ہے. یہ ایسے تو وہ کیسے ہوں گے، ہے نا، کہ ہمارے یہ پیر صاحب جب یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کی بات بتا دیتے ہیں تو نبی غیب کیسے نہیں جانتے ہوں گے. یہ تو چلتا ہے. یہ دلیل ہے؟ یہ دلیل نہیں ہے. یہ دلیل نہیں ہے. کسی کا تجربہ دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کے پاس سے اترا ہے وہ اس کو مانو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے، دلوں کا حال جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دو آدمی جب جھگڑا کر کے آئیں، اور آپ سے فیصلہ لینا چاہیں، آپ نے کہا لعل احدکم یکون الحن بحجتہ من بعض، ہو سکتا ہے دونوں میں ایک آدمی زیادہ چرب زبان ہو، اپنی بات کہنے میں زیادہ تیز ہو، میں اس کے بارے میں فیصلہ کر دوں حالانکہ وہ حقدار نہیں ہے. فانما اقطع له قطعه من النار، اگر میں فیصلہ کر کے دے رہا ہوں حالانکہ وہ حقدار نہیں ہے تو میں اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. اللہ کے نبی فیصلہ کر کے کہیں کہ لو یہ تمہارا ہے، اور اس کے باوجود جہنم کا ٹکڑا ہو. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت نہیں جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتے ہیں اس کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں. اور آپ کے طریقے پر ہی جو قاضی آئیں گے وہ قیامت تک ایسے کریں گے. قاضی کا کام ہے دونوں طرف کی بات سنا، جس کی بات حق کے قریب سمجھ میں آئی اس کے اعتبار سے فیصلہ کر دیا. تو قاضی کا فیصلہ حلال کو حرام
نہیں کر سکتا. اگر آپ جانتے ہیں کہ میرا نہیں ہے اور زبردستی دعویٰ کر کے جھوٹی گواہیاں دے کر کے میں نے اپنے حق میں فیصلہ کر لیا تو آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا قاضی کے فیصلہ کرنے کی وجہ سے. حلال وہ ہے جو واقعی میں حلال ہے, حرام وہ ہے جو واقعی میں